صدر مملکت آصف علی زرداری نے چین کے صدر شی جاؤ پنگ کو خط لکھ دیا ہے۔ چینی سال نو اور موسم بہار کے تہوار کے موقع پر چینی ہم منصب کو مبارکباد پیش کی۔ ون چائنا پالیسی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم حصہ ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان سدا بہار تزویراتی تعاون کی شراکت داری ہے۔ صدر مملکت نے خط میں پاک چین تعلقات اور پاک چین اقتصادی راہداری کو آگے بڑھانے میں چینی صدر کی بصیرت انگیز قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ ٹیکہ ترمیمی ایکٹ 2025 کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ درخواست ممبر لاہور پریس کلب جعفر بن یار نے اپنے وکیل کے توسط سے درخواست دائر کی۔ درخواست میں الیکشن کمیشن پی ٹی ایس میں دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست گزار کی جانب سے موقف پیش کیا گیا ہے کہ گزشتہ ہفتے قومی اسمبلی نے ٹیکہ ترمیم سے متعلق بل منظور کیے ہیں۔ پاک فضائیہ نے دنیا کی طاقتور ترین فضائی افواج کی فہرست میں 7ویں پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ گلوبل فائر پاور .com کی رپورٹ کے مطابق پاک فضائیہ کا شمار دنیا کی بہترین فضائی افواج میں ہوتا ہے، جس نے اپنے بیڑے میں 1434 طیارے شامل کر کے اہم ترین کردار ادا کیا ہے۔ گلوبل فائر اپنی رینکنگ کا تعین طیاروں کی تعداد اور اقسام کا جائزہ لے کر کرتا ہے۔ امریکی فضائیہ 5737 ہیلی کاپٹرز، 1854 لڑاکا اور 3722 امدادی طیاروں کے ساتھ دنیا کی سر فہرست فضائیہ ہے، جبکہ اس کا سالانہ دفاعی بجٹ $800 بلین ہے۔ روس اور چین بالترتیب دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے سدباب کے لیے پنجاب اسپیشل پلاننگ اتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں کمرشل اور رہائشی علاقوں کے الگ الگ یکساں کلر اور ڈیزائن کی تجویز کا جائزہ لیا گیا۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں گھروں کو ماحول دوست، واکیبل اور جدید تقاضوں کے مطابق بنانے کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اجلاس میں لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے فیز 1 کے تحت 4114 اسکیموں پر پیش رفت کی رپورٹ پیش کی گئی۔ مریم نواز نے کہا کہ ٹاؤن پلاننگ مستحکم مستقبل کی ضمانت ہوتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ تسلیم کرتا ہوں کہ صحافی برادری کی رائے لے کر بل لایا جانا چاہیے تھا۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ یہ میڈیا کا حق ہے، رائے لینی چاہیے تھی، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس قانون کو مس یوز کیا جائے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ صحافی تنظیموں کی طرف سے کوئی ٹھوس تجاویز نہیں دی گئی۔ صحافی ہمیں قانون کی سکم بارے لکھ کر بتائیں، صحافیوں کی شکایات کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ رہنما نون لیگ نے کہا کہ پی ٹی آئی کسی اور دروازے پر نہ جائے، ہمارا دروازہ کھلا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ 2022 میں اقتدار میں آ کر ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ حکومتی اقدامات سے معیشت میں استحکام آیا ہے۔ سابق وزیر خزانہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستان بزنس کونسل کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری حکومت نے پاکستان دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بنا۔ ملکی معیشت مثبت سمت میں گامزن ہے۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ 2013 میں ملک کو طویل لوڈ شیڈنگ کا سامنا تھا۔ ماضی میں ہماری حکومت نے لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا۔ پاکستان میں معدنیات کا بڑا خزانہ موجود ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا ہے کہ ہم پر سختیاں کی گئی، پھر بھی مذاکرات میں پہل کی۔ اسلام آباد کچہری میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنے مطالبات حکومت کے سامنے رکھے ہیں۔ حکومت نے مذاکرات میں لیٹ کیا ہے، حکومت سنجیدہ ہوتی تو اپنا جواب دیتی۔ حکومت نے یہ کہا ہے کہ 28 کو کمیٹی روم میں جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جوڈیشل کمیشن بنانے کا کہا تھا، لیکن حکومت نے جواب نہیں دیا۔ حکومت چاہتی نہیں تھی کہ مذاکرات ہوں اور اس کا حل نکلے۔ پاکستان نے غزہ جنگ بندی معاہدے کے تمام مراحل پر عمل درآمد کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں فلسطین کی صورتحال پر اہم اجلاس منعقد ہوا۔ مندوب منیر اکرم نے کہا کہ پاکستان غزہ میں جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم کرتا ہے اور قطر اور مصر کی کوششوں کو قابل تحسین قرار دیتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ سے اسرائیلی فوج کا مکمل انخلا ہونا چاہیے اور بے گھر افراد کے لیے امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ پاکستان کو مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی حملوں پر بھی شدید تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ انروا لاکھوں فلسطینیوں کی امید بنی ہوئی ہے اور اسرائیل کو کسی فلاحی تنظیم کا دفتر بند کرنے کا حق نہیں۔ بے گھر فلسطینیوں کے لیے فوری امداد کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔
सिंध हाई कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फ्री कैन से जवाब तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरखास्त दायर की गई। अदालत ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ चौथी दरखास्त को दीगर दरखास्तों के साथ यकजा करते हुए विफाकी हुकूमत और दीगर से जवाब तलब कर लिया। एडवोकेट सुहेल हमीद ने कहा है कि कोई भी तरमीम आइन की बुनियादी ढांचे से मुतसादिम नहीं हो सकती। तरमीम आइन पर असरअंदाज नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच भी आइन की बुनियादी ढांचे के बरअक्स तरमीम को गैर कानूनी करार दे चुका है। दरखास्त गुजार ने इस्तदा की है कि हुकूमत ने खिलाफ कानून तरमीम करके अदलिया को पार्लियामेंट के मातहत कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खिता पोठोहार में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सकर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा हुनैंजा में -6, कोयटा -3, इस्लामाबाद 1, पेशावर मुजफ्फराबाद 3, मुल्तान, सक्खर, डेरा इस्माइल खान 6, लाहौर नवाबशाह 7 और कराची में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने आज खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खिता पोठोहार में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। भारत में मेले में भगदड़ मचने से 15 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज में जारी कम के मेले में हादसा पेश आया है, जहां मेले में लगे बैरियर्स टूटकर हजारों अफराद के हजूम पर गिर पड़े, जिससे हजूम में भगदड़ मच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक यानी शाहिदीन का बताना है कि कुंभ के मेले में पेश आने वाले हादसे में दर्जनों हलाकतों का खदशा है। ताहम अब तक हुकूमत की जानिब से सरकारी तौर पर हलाकतों की तादाद नहीं बताई गई। और साल कबल तमाम तर्ज की क्रिकेट को खैरबाद कहने वाले साबिक जनूबी अफ्रीका कप्तान AB डिविलियर ने क्रिकेट में वापसी का ऐलान कर दिया। साबिक क्रिकेटर AB डिविलियर ने तस्दीक की है कि शायकीन क्रिकेट एक बार फिर इन्हें मैदान में क्रिकेट खेलता देखेंगे। AB डिविलियर ने 2018 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी, ताहम वो 2021 तक फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने 2021 में तमाम तर्ज की क्रिकेट से मुकम्मल तौर पर किनारा कशी इख्तियार करने का फैसला किया था। उन्होंने आखिरी मैच IPL में रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर के लिए खेला था।